السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب اجتناب البدع والجدل چل رہا ہے۔ اس باب کی اس سے پہلے کئی احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں، مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں حدثنا علی بن المنذری قال حدثنا محمد بن فضیل وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دینار عن ابی غالب عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدی كانوا علیہ الا اوتوا الجدل ثم تلا هذه الآیۃ بل هم قوم خصمون۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدی۔ ضل یضل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، راہ حق سے بھٹک جانا۔ تو ما ضل قوم، کوئی قوم راہ حق سے نہیں بھٹکی، گمراہی کا شکار نہیں ہوئی، بعد ہدی، ہدایت کے بعد۔ ہدی کا مطلب ہدایت، رہنمائی، اور ہدی یہ دو معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک البیان والدلالہ یعنی وضاحت اور بیان کے لیے، اور دوسرا توفیق اور الہام کے لیے۔ تو یہاں توفیق اور الہام کے معنی میں یہ استعمال ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہدایت کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس ہدایت کی توفیق کے بعد کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوتی، کانو علیہ، جس پر وہ ہے، یعنی وہ ہدا، وہ ہدایت جس پر وہ تھی، الا اوتوا الجدل، مگر وہ جھگڑے میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ الا اوتوا الجدل یہ جو ہے حال ہے، اور حال ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہوگا، مگر اس حال میں کہ ان کو جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جھگڑوں کی وجہ سے ہدایت کے راستے سے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ جدل کا مطلب ہے حق کے مقابلے میں باطل اور جھوٹی بات کرنے کا نام جدل ہے، یعنی حق کے مقابلے میں جھوٹے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے اسے رد کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، باطل دلائل لے کر آئے جا رہے ہیں، عقلی جنہیں دلائل کا نام دیا جا رہا ہے، تو اسے جدل کہا جاتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، یعنی ان کے درمیان میں بحث و مباحثہ کٹ حجتی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ پہلے وہ راہ حق سے ہٹتے ہیں اور پھر وہ جھگڑے اور فساد ان میں پیدا ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ راہ حق سے ہٹنے کا جو سبب ہے ان کے، یا گمراہی میں پڑنے کا جو ان کی سبب ہے، وہ ان کے درمیان میں کٹ حجتی کا آنا ہے، یعنی کٹ حجتی ان کے درمیان میں آتی ہے، اور پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی عقل لگائیں گے حق کے مقابلے میں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، تو یہ ایک گمراہی کا سبب ہے، یہ ایک گمراہی کا سبب ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں کٹ حجتی اختیار کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب حق بات معلوم ہو گئی
اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اسے قبول کر لیں۔ یقینی ذرائع سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہاں اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، تو پھر اس سے ہٹنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہٹتا ہے، کٹ حجتی دکھاتا ہے اور قیل و قال اس میں کرتا ہے، تو پھر گمراہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں ثم تلا هذه الآیۃ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، بل ہم قوم خصمون۔ کون سی آیت پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ یعنی انہوں نے، کفار اور مشرکین نے آپ سے کہا، کیا کہا؟ أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے، یا مسلمان ان سے کہا کرتے تھے کہ تم توحید کو جو اپنا نہیں رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور تمہاری یہ معبود بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا اور ان کی عبادت عیسائی وغیرہ کرتے رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر، ان کی یہودی عبادت کرتے رہے، تو اب جب ان لوگوں کا ذکر آیا تو کفار اور مشرکین کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں تمہارے نزدیک؟ آئی بات میں؟ اور ہمارے معبودوں کے تعلق سے جب تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم اور ہمارے یہ معبود جہنم کا ایندھن ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، تو اب ان کے بارے میں بتلائیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلائیے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتلائیے کہ یہ بہتر ہیں، اور پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے، لیکن وہ محض کٹ حجتی کی بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ اسی طرح سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کی حد تک تعظیم کرتے ہیں، اور جب وہ ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہ آیت کفار اور مشرکین کے لیے ہیں، ان کے باطل معبودوں کے لیے ہیں، اور یہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور بتلایا ہے۔ دو طرح سے اس کا جواب انہیں دیا جا چکا، دو طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، اور ایک تو سورہ انبیاء ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ تو اب جو لوگ نیکی کر چکے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس میں سے فرشتے بھی ہیں جن کی عبادت کفار اور مشرکین کرتے تھے، یا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر یا اور بھی نیک لوگ جن کی کفار اور مشرکین عبادت کرتے تھے، یا ان کی قبر بنا کر عبادت کرتے تھے، یا ان کی مورتی بنا کر عبادت کرتے تھے، تو ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ یہ
جہنم سے دور رہیں گے۔ انہا اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رہیں گے، یعنی جہنم میں یہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کفار اور مشرکین سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کے معبودوں کے جہنم میں جانے کی بات کہی ہے، تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اللہ رب العالمین نے وہ ہیں وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جہنم، اور یقیناً تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، اللہ کے علاوہ، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ما کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اور ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسانوں اور جنوں کے علاوہ، یا اسی طرح سے فرشتوں کے علاوہ جو مورتیاں ہیں، درخت ہیں، یا اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں، وہ اس میں آئیں گی۔ یعنی وہ تمہاری مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے تمہارے ساتھ۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک دم واضح معاملہ تھا قرآن مجید کا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ماں کا لفظ کس معنی اور مفہوم کے لیے آتا ہے، لیکن کٹ حجتی کرتے تھے، اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور اسی طرح سے باطل دلائل لے کر آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو ہیں ایسا کہہ رہے ہیں وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، کہ انہوں نے یہ مثال نہیں بیان کی ہے، یعنی یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے مگر کٹ حجتی کی وجہ سے، یعنی یہ بات انہوں نے محض کٹ حجتی کی وجہ سے کہی ہے، اور یہ اصل میں ان کا مقصد ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، خصمون جھگڑالو، تو یہ لوگ اصل میں جھگڑالو ہیں، حق کے مقابلے میں باطل کے ذریعے سے یہ باطل کا دفاع کرتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی قوم حق سے ہٹتی ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں جھگڑے، فساد، بحث و تکرار، کٹ حجتی ان کے درمیان میں جنم لے لیتی ہے۔ کٹ حجتی جب ان کے درمیان میں آئے گی تو پھر ایسی صورت میں گمراہی ان کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا کٹ حجتی سے بچو۔ حق اگر آ گیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں تو اسے فوراً قبول کر لو۔ تو یہ اصل میں اس باب سے تعلق ہے اس حدیث کا، یعنی حق کے مقابلے میں کٹ حجتی نہیں کرنا ہے، بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے حق کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث مؤلف نے بیان فرمائی، کہتے ہیں حدثنا داؤد بن سلیمان العسکری قال حدثنا محمد بن علی ابو حاشم بن ابی خداش الموصلی قال حدثنا محمد بن محسن عن ابراہیم بن ابی عبلۃ عن عبداللہ بن الدیلمی عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعات صوما ولا صلاۃ،
لا يقبل اللہ، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، لصاحب بدعت، کسی بدعت والے سے، صاحب بدعت سے، کسی صاحب بدعت سے یا کسی صاحب بدعت کی کیا قبول نہیں کرتا ہے؟ صومن، کوئی روزہ نفلی ہو یا فرض ہو، ولا صلاتن، اور نہ ہی نماز، ولا صدقتن، اور نہ ہی صدقہ، ولا حجن، اور نہ ہی حج، ولا عمرتن، اور نہ ہی عمرہ، ولا جہادن، اور نہ ہی جہاد، ولا صرفن ولا عدلن، اور نہ ہی صرف اور نہ ہی عدل، یعنی صرف اور عدل بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور صرف اور عدل کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے تعلق سے علماء نے کافی اختلاف کیا ہے۔ ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ صرف سے مراد فریضہ ہے، یعنی کوئی فریضہ اللہ رب العالمین نہیں قبول فرماتا ہے کسی بھی طرح کا، یہاں نماز سے متعلق بات ہوئی، اسی طرح سے صدقہ اور حج اور عمرہ سے متعلق ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی جو فرائض ہیں تو وہ فرائض اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا عدلن، اور نہ ہی عدل، اور عدل سے مراد نافلہ، یعنی نفل جو نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا معنی اس کا یہ ہے ولا صرفن، اے ولا توبتن ولا فدیتن، یعنی نہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کا فدیہ قبول کرتا ہے، یعنی اس کے فدیے میں، کسی دوسرے کے فدیے میں، کسی کافر کے فدیے میں جہنم سے اسے آزادی نہیں ملے گی، آئی بس میں، اور نہ ہی اس کی اللہ رب العالمین توبہ قبول کرے گا۔ غرض یہ کہ صاحب بدعت کی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ فرض نیکی ہو، فرائض و واجبات میں سے ہو یا اسی طرح سے نوافل میں سے ہو، کوئی بھی نیکی اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، آئی بس میں، یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، نکل جاتا ہے وہ اسلام سے ایسے ہی جیسا بال نکلتا ہے من العجین، آٹے سے، گوندا ہوا آٹا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو گوندے ہوئے آٹے سے جس طرح سے بال نکل جاتا ہے ایک دم آسانی کے ساتھ، گوندا ہوا آٹا ہے اور اس میں سے اگر ہم نکالیں تو بہت صفائی کے ساتھ بال نکل جائے گا، آٹے کا ایک بھی عنصر اس بال میں موجود نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا، آئی بات میں۔ تو ایسے ہی یہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی اسلام کی کوئی بھی چیز برقرار نہیں رہتی ہے اور وہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے، جس طرح سے آٹے سے، گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، آئی بات میں۔ تو یہ صاحب بدعت کے لیے بہت ہی خطرناک بعید ہے، لیکن یاد رہے یہ حدیث صحیح اور درست نہیں ہے، یہ حدیث صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں محمد بن محسن العکاشی یہ کذاب راوی ہے، جیسا کہ علماء نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ محمد بن محسن العکاشی یہ کذاب راوی ہے، اور اس راوی کے وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع ہے۔ علماء نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے کہ یہ موضوع من گھڑنت حدیث ہے اور اس سے استدلال کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اور مزید حدیث بیان کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن سعید قال حدثنا بشر بن منصور الخیاط عن ابی زید عن ابی المغیرۃ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت، اللہ رب العالمین نے انکار کیا، ابا یا ابی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو اللہ رب العالمین نے
انکار کیا ان یقبلا کہ وہ قبول کرے گا عمل صاحب بدعت صاحب بدعات کے عمل کو، یعنی کسی صاحب بدعات کے عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اس سے اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا، یعنی وہ قبول نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عمل یہ ایک طرح سے عام ہے، کوئی بھی عمل ہو، نیک عمل اس کا جو شمار کر رہا ہے وہ، یا فرض ادا کر رہا ہو، یا اسی طرح سے نفلی اعمال میں سے ہو، تو وہ اللہ رب العالمین اس کی قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعات کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعات کو چھوڑ دے، یعنی بدعات چھوڑ دے گا تب اللہ رب العالمین اس کی عبادت یہ قبول کرے گا، اور اس کی یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی، اور اس کی یہ عبادت تب جا کے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی۔ تو بدعاتی کا یہ مقام ہے کہ اس کی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ اپنی بدعات کو چھوڑ دے اور اس سے تائب ہو جائے، اس سے جو ہے توبہ کر لے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ لیکن یاد رہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں جو ہے کئی مجہول راوی ہیں، اس میں ابو زید اور ابو مغیرہ جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو زید یہ ابو مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو زید اور ابو مغیرہ یہ دونوں ہی مجہول راوی ہیں، تو اس وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی وہارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابی فدیک عن سلمۃ بن وردان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل بنی له قصر فی ربض الجنۃ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسطها ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الکذب، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، یعنی حق کے مقابلے میں جھگڑا اور بحث و مباحثہ کر رہا ہے اور اسی میں جھوٹ اس نے نہیں بولا، جھوٹ اس نے چھوڑ دیا۔ من ترک الکذب، جس نے جھوٹ چھوڑ دیا، وہ ہوا باطل، حالانکہ وہ باطل پر تھا، یعنی باطل پر تھا اور اس کے مقابلے میں کوئی حق پہ تھا، اب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دلائل اس نے نہیں دیے، جھوٹی باتیں اس نے گڑھ کر گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ باطل ہی پر تھا، حق پر وہ نہیں تھا۔ بنی لہ قصر فی ربض الجنتی، بنایا جائے گا اس کے لیے ایک محل، فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں، ربض الجنہ جنت کے اطراف، اے نواحیہا، یعنی اس کے اطراف، من داخلہا، اس کے داخل اندر، یعنی جنت ہی کے اندر اس کے اطراف میں، کنارے میں ایک محل اس کے لیے بنایا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس کا ربض الجنہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی اطراف یا اس کے جوانب، ربض الجنہ یعنی جوانب الجنہ یا اطراف الجنہ، ان جنت کے اطراف میں، اور یہ اطراف سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنت کے باہر نہیں، جنت ہی کے اندر اطراف میں، یعنی باطل پر تھا لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو اس جھوٹ ترک کرنے کی وجہ سے، جھگڑا ترک کرنے کی وجہ سے، باطل پر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے ساتھ
نیکی کا معاملہ فرمائے گا اور اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تعمیر کرائے گا. بنی لہو، بنایا جائے گا اس کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے اطراف میں، یعنی جنت ہی کے اندر لیکن اطراف و جوانب یعنی اس کے کنارے پر ایک محل تعمیر ہوگا. وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ، اور جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، مرا مطلب جھگڑا، کٹ حجتی جسے کہا جاتا ہے، حق کے مقابلے میں جھوٹے دلائل لانا اور جھوٹے دلائل کا انبار لگا دینا. اور جس نے جھگڑا چھوڑ دیا وَهُوَ مُحِقٌّ، حالانکہ وہ محق ہے، یعنی حق پر ہے، وہ حق پر ہونے کے باوجود اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود اس نے باطل دلائل سے اپنا دفاع نہیں کیا اور جھگڑے کو ترک کر دیا. بنی لہو فی وسطہا، تو بنایا جائے گا اس کے لیے ایک محل فی وسطہا، اس کے وسط میں. وسط واو اور سین دونوں پر فتحہ درمیان کو کہتے ہیں، یعنی اس کے درمیان میں، جنت کے درمیان میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ فضیلت ہے اس شخص کی جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، بحث و مباحثہ اور کٹ حجتی ترک کر دیتا ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا، اور جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا. حسنا یحسن تحسین، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. ٹھیک ہے، اور جس نے اچھے کر لیے خلقہ، اپنے اخلاق کو، خلقہ اپنے اخلاق کو جس نے اچھا کر لیا، درست کر لیا، مزین کر لیا، بہتر بنا لیا اپنے اخلاق کو. بنی لہو فی اعلیہا، اس کے لیے محل تعمیر کیا جائے گا اس کے اوپری حصے میں، بالکل اوپر جا کے اسے محل اللہ رب العالمین تیار کر کے دے گا. آئی بات میں؟ تو یہ حسن خلق کی، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی فضیلت ہے کہ ایسے آدمی کو جنت کے اوپری مقام پر محل تعمیر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جھگڑا چھوڑ دینا یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں محل تعمیر کرے گا. اگر وہ باطل پر ہے تب بھی اس نے جھگڑا اور باطل بات، جھوٹ وغیرہ چھوڑ دیا تو اس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر محل تعمیر کرے گا. تو یہ اس باب کی آخری حدیث تھی. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.